کہنے لگے کہ وہ طالب علم پڑھتا تھا ہمارے ساتھ اور بہت مسکین طبیعت کا آدمی تھا، اساتذہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اور پڑھنے میں بیچارہ بس ایسے ہی واجبی سا تھا، لیکن یہ کہ اساتذہ کا ادب، ان کا احترام۔ فرمانے لگے کہ جب وہ دارالعلوم سے فارغ ہو گیا اور اپنے گھر جانے لگا تو وہ ایک ایک استاد کے پاس آتا تھا اور روتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں اب اپنے گھر جا رہا ہوں، وہاں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دیوبند سے پڑھ کر آیا ہے، دیوبند سے پڑھے ہوئے آدمی کے بارے میں تصور ہوگا کہ بڑا مولوی ہے، بڑا عالم ہے، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے وہاں جانے پر دیوبند کی بدنامی ہوگی، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں، جانا بھی ہے اور اس مشکل میں مبتلا ہونا بھی ہے کہ لوگ کہیں گے اتنے زمانے تک تم دیوبند میں رہے اور مجھ سے امیدیں باندھیں گے اور میں تو بالکل کوڑا ہوں۔ خیر اساتذہ نے اس کو بہت سمجھایا، تسلی دی اور تو وہ طالب علم چونکہ خدمت بہت کرتا تھا اور دیوبند سے رخصت ہوتے ہوئے استادوں کی خدمت میں آ کر رونا دھونا بھی اس نے کیا تھا، تو ہم لوگوں کا خیال ہوا کہ یہاں آئے تو ہیں ہی، اس سے ملاقات کریں۔ اس کی بستی کا نام معلوم تھا اور زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، چنانچہ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے جب یہ ارادہ کیا تو ہم نے اس کے گاؤں کا پتہ لوگوں سے پوچھا، گاؤں کافی فاصلے پر تھا۔ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا وہ فلاں مولوی صاحب کا گاؤں کہاں ہے تو لوگ ناراض ہو اور ان کو گھور گھور کر دیکھنے لگے، تو یہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، یہ لوگ کیوں خفا ہیں اور کیوں ناراض ہیں، ہم نے تو ان کے گاؤں کا پتہ پوچھا ہے۔ تو انہوں نے ان سے بھائی کہا کہ آپ کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا تم ہمارے مولانا صاحب کو مولوی صاحب کہتا ہے، اتنا بڑا مولانا اور تم جناب اس کو کہتا ہے مولوی، اس بات پر ناراض۔ چنانچہ خیر انہوں نے پھر معافی تلافی کرائی اور اس کے بعد آگے بڑھے تو یہ تو آپ کو معلوم ہے گاؤں والے جو ہیں وہ بتایا کرتے ہیں بھئی یہ سامنے ہی ہے اور وہ بہت دور ہوتا ہے، تو آگے جا کر پھر ان کو پوچھنا پڑا، تو وہاں بھی ان سے کچھ ادب میں تھوڑی سی کمی اور کوتاہی ہو گئی تو وہ لوگ بھی ناراض ہو گئے۔ یہ سخت پریشانی چکر کیا ہے؟ خیر ان سے بھی نمٹ کر یہ وہاں گاؤں پہنچے تو اپنے شاگرد سے ملاقات ہوئی، وہ چمٹ گیا ان کو اور محبت کا اظہار کیا اور اپنے سابقہ تعلقات کی تجدید کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اور تو سب کچھ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتائیے ہماری توہین کیوں ہوئی راستے، تو اتنا بڑا مولوی کہاں سے ہو گیا؟ لوگ ناراض ہوتے ہیں تجھے اگر مولوی کہا جائے۔ تو اس نے کہا حضرت میں جو کچھ ہوں وہ تو آپ جانتے ہیں، آپ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن قصہ ایک اور ہوا ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب میری آمد کا وطن میں فیصلہ ہوا تو یہاں ادھر ادھر سب بریلوی ملا ہیں اور ساری آبادیاں بریلویوں کی ہیں، ہمارے گاؤں والے دیوبندی ہیں، تو ان سبوں نے یہ کہا کہ اب تمہارا مولوی آ رہا ہے، اب اس سے مناظرہ ہوگا۔ تو میرے آنے سے پہلے ہمارے گاؤں کے لوگوں نے مناظرہ طے کر دیا بریلوی عالم کے ساتھ، میں تو ابھی آیا بھی نہیں تھا، معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں
تو گاؤں والوں کو خوشی تھی اور انہوں نے کہا کہ اب تو دیوبند سے ہمارا آدمی آ رہا ہے، اب ان کے ساتھ مناظرے میں کیا اشکال ہے۔ چنانچہ تاریخ مقرر ہو گئی تھی، میں یہاں آیا تو لوگوں نے مجھے بتایا، میں نے بہت ان کی خوشامد کی، خدا کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ رہنے دو اور تم بدنام نہ کرو، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، وہاں بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں، لیکن یہ کہ مناظرہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد میرے اندر نہیں۔ لیکن لوگ کہاں مانتے تھے، تو سمجھتے تھے دیوبند سے آیا، اتنا وقت وہاں گزار کر آیا تو اس میں تو علم بھرا ہوا ہوگا۔ خیر تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ایک بات بھی نہیں مانی اور مناظرے کا وقت آ گیا اور ادھر کا مناظر بھی آیا اور ہمارے گاؤں والے مجھے بھی لے کر گئے۔ اب ایک طرف ان کا مناظر ہے، ایک طرف میں ہوں اور ہمارے ساتھی ہیں، سارا علاقہ انہی کا ہے، ہمارا تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو کہنے لگے کہ ان کا مناظر کھڑا ہو، اور اس مناظر نے کھڑے ہو کر دیوبند کے نقطۂ نظر پر اپنے اعتراضات کا ذکر کیا اور ان اعتراضات کا جواب مجھ سے طلب کیا۔ اب میں بہت پریشان، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال وہ تو مناظرہ تھا، مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ تو مجھے کھڑے ہونے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ مولانا قاسم نانوتوی میرے دائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب بتا رہے ہیں اور میں اس کو بآواز بلند پیش کر رہا ہوں، اور نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ان کا مناظر جو ہے وہ شکست کھا رہا ہے اور میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اب وہ کتنی دیر کا مناظرہ رہا اور اس کی تفصیلات کیا تھیں وہ تو نہ انہوں نے بتائی نہ میں نے اس کی ضرورت پوچھی سمجھی۔ حاصل یہ ہوا کہ وہ آدمی جو اپنے بزرگوں کا اس طرح ادب اور احترام کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے رجال غیب کو اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا، اور بشکل مولانا قاسم نانوتوی اس کو محسوس ہوا کہ کوئی میری دائیں جانب کھڑا ہوا مجھے جواب کی تلقین کر رہا ہے۔ تو بھائی جیسے امسیت کردیا و اصبحت عربیہ والی بات ہے، ایسے ہی یہ بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں۔